اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں کیا کہا تھا جی؟ قوم والوں نے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کی برادری کنبہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے۔ قالا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، یہ مقولہ ہے، قالا کا مفعول ہے سارا۔ یا قومی، یا حرف ندا، اے قومی، قومی اے میری قوم، مرکب اضافی ہے۔ آرہتی، حمزہ استفہام آ گیا، کیا؟ رہتی، رہتن کنبہ، قبیلہ، اور یا متکلم آ گئی اس کے آگے تو نیچے زیر آ گئی۔ آرہتی، یا متکلم میرا، رہتن قبیلہ، کنبہ۔ آرہتی، کیا میرا قبیلہ، اعزو، اچھا وہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا جی؟ انہوں نے کہا تھا کہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہم آپ کو اپنے اوپر، اعزا کا کیا ہے جی؟ عین زے، عزا، عزا یا عزو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ غالب ہونا، ٹھیک ہے، زبردست ہونا۔ عزا یا عزو باب نصرہ سے ہیں، اور یہ ہے عزا یا عزو۔ اس کا مطلب ہے کہ مغلوب، یہ غالب ہونا اور یہ مغلوبیت سے بچا ہوا ہونا، یعنی بندہ مغلوب نہیں ہو سکتا تو عزت والا ہونا۔ اچھا اس میں اب کیا ہے کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اعزو۔ اب عزیز کے جیسے فعیل، ان کے وزن پہ دو معنی ہیں۔ دو معنی کیا ہیں جی؟ ایک ہے زبردست، غالب، اور دوسرا ہے عزت والا۔ اب سپرلیٹو ڈگری کیا ہے جی؟ اعزو، افعلو کے وزن پر۔ جیسے اکبر، اللہ اکبر، کبیر ان سے اکبر، سب سے بڑا۔ سپرلیٹو ڈگری کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ اور صغیر ان کا مطلب چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا۔ تو یہ الف فے عین لام، یہاں پہ کیا آگے جی؟ فے عین لام کی جگہ یہ مادہ لگانا ہے، عین زے۔ آزازو، لیکن یہ قواعد کی وجہ سے یہ دونوں ایک ہو گئے اور یہ زبر پیچھے چلی گئی، اعزو، ٹھیک ہے جی؟ سب سے زیادہ عزت والا نہیں، زبردست، غالب، زور آور۔ کالا ارہتی، کیا میرا قبیلہ، اعزو زیادہ، کیونکہ
من آ گیا، من کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کمپیریٹو کو، حالانکہ یہ آرزو کیا ہے؟ سپرلیٹو ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی من آ گیا تو یہ اب کمپیریٹیولی اس کا کسی کے ساتھ موازنہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا میرا قبیلہ اعزو زیادہ غالب ہے، زیادہ زبردست ہے، یا زیادہ طاقتور ہے، من سے؟ من کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے اللہ کو مجرور کر دیا۔ کیا میرا قبیلہ، میرا کنبہ، تم کہہ رہے ہو جی یہ بڑا، اگر کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ ارہتی اعزو من اللہ، کیا میرا قبیلہ زیادہ طاقتور ہے، زیادہ غلبہ رکھتا ہے اللہ کے؟ اللہ سے کا مطلب ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیا اس سے زیادہ طاقتور ہے یہ؟ ٹھیک ہے جی، لیکن جب علیکم کا ترجمہ کریں گے تو سے کا معنی آ جائے گا سمجھنے کے لیے مقابلے میں۔ کیا اللہ کے مقابلے میں؟ اب مقابلے میں کیوں لگایا جی؟ نہیں، من کی وجہ سے کمپیریٹیولی جب دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہ دونوں میں موازنہ کر رہے ہیں تو ارہتی اعزو علیکم، اللہ پر، کم تم پر، یعنی کیا میرا قبیلہ زیادہ غلبہ رکھتا ہے، زیادہ طاقتور ہے اللہ کے مقابلے میں تم پر؟ یعنی تمہیں لگتا ہے کہ میرے قبیلے میں اللہ کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہے وہ تمہیں مارنے کے لیے۔ اب یہ اللہ کا مطلب جب آتا ہے تو یہ مقابلہ اس اللہ سے نکل کے یہاں پہ آیا، کیونکہ خلاف کا معنی بھی عام طور پہ اللہ جب آتا ہے تو لے لیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ قرار دیا گیا ہے، گواہ قرار دیا تو شاہدہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف، کسی پر گواہی دینا مطلب کسی کے خلاف گواہی دینا، اور شاہد علی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے حق میں دینا، کسی کے لیے گواہی دینا۔ تو اللہ خلاف کے معنی میں بھی اللہ آ جاتا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے خلاف یا تمہارے مقابلے میں، جو میں تمہارے مقابلے میں ہوں، میری مخالفت تم کر رہے ہو، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو یا قومی ارہتی، کیا میرا قبیلہ اعزو زیادہ زبردست ہے علیکم تمہارے مقابلے میں، من اللہ اللہ سے، تمہارے خلاف؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالی سے زیادہ طاقتور ہے میرا قبیلہ تمہارے مقابلے میں، یا اللہ ہے؟ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا قبیلے سے ڈرنا چاہیے؟ یعنی یہیں سے ہی دیکھیں، اب یہ فرق سمجھنے کا ہے کہ آج اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ فلاں لوگوں کا جتھا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، فلاں چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، فلاں حضرت صاحب نقصان پہنچا سکتے ہیں مجھے، تو یہ کوئی طریقہ ٹھیک ہے؟ جادوگر کس کے مقابلے میں آئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ جو رہتی دنیا تک ثابت ہو گیا کہ لا یفلح الساحر حیث اتا، بھائی جادوگر جہاں سے بھی آ جائے وہ کبھی بھی فلاح
کامیاب نہیں ہو سکتے، ایک چیز۔ دوسری چیز سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی، وہ جو جادوگر جادو کرتے تھے، ہاروت ماروت وغیرہ کا جو جادوگری کا چکر ہے، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ کوئی جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ماں سوائے اتنا جتنا اللہ نے آلریڈی لکھ رکھا ہے۔ اگر لکھا ہوا ہے اللہ نے کہ میں نے بیمار ہونا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، ورنہ نہیں لکھا ہوا تو کوئی ہزار جادو مجھ پہ کرتا رہے، مجھ پہ اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہو۔ بس یہ بات، اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور یا اللہ کی مشیت کے علاوہ کوئی بندہ کی کوئی طاقت نہیں، کوئی برادری ہو، کنبہ ہو، فوجیں ہوں، دنیا ہو، طاقت جو مرضی ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ویسے تو نہیں 3000 کے ساتھ ٹکر کھا گئے، 3000 کے ساتھ 1,00,000 کی فوج کے ساتھ جنگ شروع ہو، تو کوئی ریزن ہی تھی تھا۔ انہوں نے، ان کے عقیدے میں کیا چیز آ گئی تھی کہ بھائی اللہ کے مقابلے میں کوئی قبیلہ، کوئی فوج، کوئی چیز، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی غلبہ۔ یہ نبی کا عقیدہ یہ ہے۔ آج ذرا سی ہم ٹھیری دیکھتے ہیں تو وہی گر پڑتے ہیں، آئے مر گئے جی۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اتخذتموہ، ماذا کیا ہے؟ حمزہ، خا اور زال، اخذا، اخذ یاخذ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصل مطلب اس کا کیا ہے؟ کسی چیز کا احاطہ کرنا۔ اب اخذ یاخذ کا مطلب پکڑنا بھی آ گیا، لینا بھی آ گیا، ہے جی، اختیار کرنا بھی آ گیا، مختلف معنی اس کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جملہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا، جیسے کسی سے وعدہ لینا، اخذا وعدہ لینا کسی سے، پکڑنا کسی کو، اختیار کرنا۔ باب مفعلہ میں آئے گا تو کیا معنی ہو جائے گا جی؟ آخذا یؤاخذ، ایک دوسرے کو پکڑنا، مواخذہ کرنا، مواخذہ۔ باب اشتعال سے آئے گا تو یہ لازم کے مفہوم میں آنا شروع ہو جائے گا، اتخذ یتخذ، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ بنا لینا، اختیار کرنا۔ ہاں جی، مواخذہ کرنا یعنی کسی کی غلطیوں پر اس کو پکڑ لینا۔ اتخذ یتخذ، بنا لینا، اختیار کر لینا، اہتمام کے ساتھ۔ اس نے بنا لیا، اس کے دو مفہوم آتے ہیں، مفعول اتخذ کے، کس کو بنایا، کیا بنایا۔ تو اتخذ، یہ تو باب، یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس کی شکل سے آپ کو پتہ چل گیا یہ باب افتعال سے ہے، اتخذ یتخذ۔ اب یہ کیا ہے؟ اتخذ تم، واو ہو، یہ کیا تھا؟ اتخذ تھا، اتخذتم تھا، اتخذتمو ہو گیا۔ تو اتخذ اس نے بنایا، اتخذا اتخذو، اتخذت اتخذتا، اتخذنا اتخذتا،
تو ایک مذکر نے بنایا، اتخذتما، اتخذتم، اتخذتی، اتخذتما اور اتخذتن، اتخذتو اور اتخذنا، تو یہ نواں صیغہ ہے اتخذتم، تم سب نے بنا لیا ہے۔ اب یہ واو کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ وہ تو تم سے بھی جمع ہو گیا نا، لیکن اتخذتم ہو کرنے کے بجائے اس پیش کی، یا اس کو پیش دے کے واو اتخذتموہ، یعنی اس کے میم کو ہے کے ساتھ ملانے کے لیے واو ڈالا جاتا ہے۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، حالانکہ اس کا تعلق باقی کسی چیز سے نہیں، صرف یہ ملا کے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اتخذتم ہو کے بجائے اتخذتموہ کا ایک قاعدہ ہے، تم سب نے بنا لیا ہے۔ اب اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ ہو کا ہے، یہ اس کا مفعول ہے، تم سب نے بنا لیا۔ فاعل کون ہے؟ انتم، انتم فاعل ہے، تم سب نے، اور فعل کیا ہے؟ بنانا فعل ہے۔ اب اس کے ساتھ ضمیر آ گئی، فعل کے ساتھ مل کے، فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے تو کیا ہوتی ہے جی؟ نہیں پتا جی؟ مفعول ہوتی ہے، یعنی اس فعل کا مفعول ہوتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ کریں گے اس کو۔ اب ذرا واپس پلٹیں، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے جی؟ اللہ نہیں، اللہ کی قریب ترین اسم کیا ہے؟ اللہ۔ تو اتخذتموہ، ہو واپس پلٹے گا تو اللہ کی طرف چلا جائے گا، تم نے اللہ کو بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا جی؟ اب ایک سوال یہ ہے کس کو بنایا، اور دوسرا سوال کیا ہے؟ کیا بنایا؟ تو یہ دوسرا مفعول کیا بنایا کا آ گیا۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ زوئے ہے رے، ظہرا یظہر، ظہر یظہر کا کیا مطلب ہے؟ مضبوط پشت والا ہونا، یعنی کسی کی پشت جو ہے وہ مضبوط ہو۔ عام طور پہ اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندے کی جو کانڈ ڈاڑھی ہے تو پشت مضبوط، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی اس کے پیچھے بندے ہیں، لیکن پشت کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، کیونکہ جیسے بطن کا لفظ ہے، بطن کا جب زمین کے لیے بولا جائے بطن کا لفظ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تمہارے گھروں میں فیصلے عورتیں کرنا شروع ہو جائیں تو زمین کا بطن اس کے ظاہر سے، تو تمہارے لیے زمین کا بطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے۔ اور سمجھ گئے جی؟ حدیث سمجھ گئے کہ نہیں؟ دل کا تھا سمجھنے کا، چنگی نہیں ہے۔ اگر تمہارے فیصلے عورتیں کرنا شروع کر دیں تو زمین کا بطن یعنی اندرونی حصہ اس کے ظاہر سے، یعنی اس کے پشت سے، زمین کی پشت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اوپر سے اس کا جو بطن ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں جی، تو آج کل پنجابیوں کے لیے مطلب کیا حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ماری جاؤ تو بہتر ہے۔ تو بطن کا الٹ کیا ہے؟ ظاہر۔ باطن کا الٹ کیا ہے؟ ظاہر۔ ٹھیک ہے جی۔
الظاہر والباطن اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی. تو پشت پر ہونا، ٹھیک ہے جی. زہار کا معنی کیا ہے؟ زہار ایک شرعی ٹرم ہے. کیا ہے جی؟ جب ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم ایسے ہی ہو میرے لیے جیسے میری ماں کی پیٹھ. اس کو اس زمانے میں عربی میں کہہ دیتے تھے عرب لوگ کہ تم ایسے ہی ہو جیسے میرے لیے میری ماں کی پیٹھ. زہار کہتے ہیں اس کو. اس زمانے میں ایک تھا جیسے کہ ایسے ہی کہہ دے جیسے تم میرے لیے ایسے جیسے میری ماں ہو. یعنی بیوی کو کہے کہ تم میری سمجھو ماں ہی ہو. اس پہ پھر اسلام نے کو تھوڑی سزا رکھی ہے. تو ظاہر یظہر پیٹھ والا، ٹھیک ہے جی. ظاہر یظہر نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، غالب ہونا. ظاہر یظہر ظاہر غالب ہونے والا، ظاہر ہونے والا، ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ظہریًا. یہ ظاہر یظہر سے پشت کے حوالے سے عربی میں ظہریٌ کہتے ہیں. بھولی بھسری، بھولی بسری کیا کہتے ہیں اس کو؟ یعنی کہ آؤٹ ڈیٹڈ، جس کو آدمی پرانا ہونے کی وجہ سے بھول جائے. یعنی چیز تو ہے آپ کی، اس میں آپ کی ملکیت بھی ہو سکتی ہے، آپ کا اختیار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب آپ اس کو ود دا پیسج آف ٹائم بھول چکے ہیں. مثلا آپ کے گھر میں آپ کی کوئی چیز پڑی ہوئی، آپ نے تلاش کی تو نظر آ گئی، او ہو مجھے تو یاد ہی نہیں کہ یہ بھی میرے پاس تھا. تو کیا کہیں گے اس کو؟ بھولی بسری. یعنی کیا اس کو اور کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ پس پشت ڈال دے. اس کا ایک محاورہ ہے اردو کا، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل. پس پشت جس کو ڈال دو اس کو آدمی کو نظر آتی ہے، وہ بھول جاتا ہے آدمی. تو ظہریٌ ایسی چیز ہے جو بھولی بسری ہو، جو پس پشت ڈال دی گئی ہو. تو تم نے بنا لیا ہے اس کو ظہریٌ سے. ظہریً ین کیسے بنا جی؟ یہ اس کا اتخذتموہ کا مفعول ہے، اتخذہ کا. تو تم نے بنا لیا ہے، اللہ تعالی کو کر دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے، یا اللہ کو بھلا دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا ہی دیا. اللہ تعالیٰ کو پس پشت ڈال دیا، اس کی طرف تمہارا دھیان نہیں ہے. وراءکم، وراء کا معنی کیا ہے؟ انگلش میں کہیں گے away from. away from کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز سے پرے. وراء ہٹ کر. وراءکم، ورا دور، اور کم تم سے دور، یعنی اپنے سے دور کر کے. تم نے اس کو خود سے دور کر کے یا بھلا کر اپنے آپ سے دور کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر اپنے وراء ظہریً کا مطلب ہوگا away from your، یعنی کہ پیچھے. آپ ورا کا مطلب پیچھے کر دیں، ویسے ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب اس کا ٹھیک ہے، پیچھے. ورا نہیں، ورا کا مطلب بھی پیچھے ہوگا. وراءکم دور کے بجائے پیچھے ترجمہ زیادہ بہتر ہے. وراءکم اتخذتموہ وراءکم، اپنے پیچھے. ظہریً پس پشت یا بھولا بسرا کر کے اس کو اپنے پیچھے پھینک دیا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آدمی کو سامنے رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اس کو اس کا استحضار کرنا چاہیے ہر وقت. اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن تم نے اللہ کو اٹھا کر پس پشت ہی پھینک دیا ہے. پس پشت کا مراد کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کو پس پشت پھینکنا کہ آدمی جب کسی چیز کو دیکھتا ہے گھر میں
اور وہ اس کے کام کی نہیں ہوتی تو کیا کرتا ہے؟ اس کو سائڈ پہ پھینک دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، میرا یہ اس کے ساتھ کوئی لینا فائدہ نہیں ہے کوئی۔ تو یہ دکانوں پہ کام کرتے تھے، کم تولنا، کم ناپنا، تو جب بندہ کم تولنے لگتا ہے تو اللہ آ جاتا ہے سامنے کہ نہیں؟ نفس لوامہ کیا ہے؟ تو جب وہ اللہ سامنے آیا تو اللہ کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا، تو بھائی یہ کدھر آ گئی؟ اگر اللہ کو دیکھا تو یہ تو پھر پورا تولنا پڑے گا، تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہاں جی، ماورائے عدالت یعنی عدالت سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ماورائے عدالت قتل۔ اب یہاں پہ یہ جو نیا محکمہ بن گیا سی سی ٹی، بندہ پھڑکا کے پار کر دیتے ہیں، تو عام اگر دیکھا جائے تو یہ انصاف کے قواعد کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کو بغیر سنے سزا نہیں دی جا سکتی، یہ اللہ کے نبی کا اصول ہے۔ لیکن کیونکہ ہماری عدالتوں میں گواہی کا اور دیگر جو پروسیجر ہے وہ ایسا بن گیا ہے کہ کسی سیانے مجرم کو سزا ہو ہی نہیں سکتی، تو اب دیکھیں گے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بندہ کہے گا جی ٹھیک ہی محکمے مار رہے ہیں، لیکن اصل دیکھا جائے تو انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے یہ بات۔ ان ربی بما تعملون محیط۔ ان حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل بھی اس کو کہتے ہیں، اس کا ایک اسم ہے ربی، اس کی ایک خبر ہے محیط، اور یہ متعلق خبر ہے۔ ان بے شک ربی، ربن تھا، ان کی وجہ سے کیا بنا؟ ربن بن گیا، پھر یہ مضاف بنا تو ربا بن گیا، لیکن جب مضاف الیہ میں یا متکلم کی ضمیر آ گئی تو مجبوری بن گئی اس کے نیچے زیر لے کے آنے کی، ربی میرا رب، بے شک میرا رب، اس کی خبر کیا ہے؟ محیطن، احاطہ، یحیط، ہے واو اور تو اس کا مادہ احاطہ یحوط، ٹھیک ہے جی۔ تو احاطہ یحیط کا مطلب کیا ہے جی؟ گھیرنا، احاطہ کر لینا، اردو میں بھی کہتے ہیں احاطہ کیسا گھیرنا جی؟ چاروں طرف سے گھیر لینا، جیسے پولیس والا ڈراموں میں کیا کہتا تھا مجرم کو کہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، ہتھیار پھینک دو جی۔ احاطہ یحیط گھیر لینا، تو اس کا کیا بنانا ہے؟ یہ باب افعال سے ہیں، اس کا بنانا ہے فاعل۔ یحیط فاعل بنانے کے لیے علامت مضارع ختم کر کے میم لگائیں گے، اس کو تنوین دیں گے، محیط گھیرنے، گھیرنے، ان ربی محیط، بے شک میرا رب، ایسے کر لیتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے، با کی پراپوزیشن آ گئی حرف جر، کس چیز کا احاطہ کرنے والا ہے؟ حرف جر کے ساتھ کا، ما موصولہ جو کچھ، تعملون عین میم لام، تعملون یعملو وہ عمل کرتا ہے، تعملو
تم عمل کرتے ہو، اور تعملون تم سب عمل کرتے ہو، یا جو تم سب کام کرتے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، یعنی ایسا تم نے تو اللہ کو اٹھا کے بس پشت پھینک دیا ہے، اللہ کو بھلا دیا ہے یہ سمجھ کے، ہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا احاطہ کر رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہے جی۔ کس چیز کی جی؟ یہ بات نہیں، ہاتا یہوتو، ہاؤتن کا مطلب ہے کسی چیز کی حفاظت، نا احاطہ یحیطو، یہ تو باب افعال سے ہے نا جی، جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے ہاتا یہوتو ہاؤتن، اس کا مطلب ہے کسی چیز کی حفاظت کرنی، حفاظت کرنا یعنی کسی چیز کی نگرانی کرنی، حفاظت کرنی، اس کی نگرانی بھی نہیں، نگہبانی کرنی۔ چلیں جی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ قال یا قومی، ارحتی، تی کو لمبا کرنا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ ارحتی، زیر کے بعد یہ آ گئی ہے، تو زیر کے بعد یہ آ جائے تو کیا بن جاتی؟ مد اصلی۔ پیش کے بعد واو آ جائے، زبر کے بعد الف آ جائے، مد اصلی بن جاتا ہے۔ ارحتی، آگے حمزہ آ گیا، اعزو علیکم، کتنے میم ہو گئے؟ تین میم ہو گئے۔ علیکم من اللہ، اللہ کا لام پتلا کہ موٹا، واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، ان ربی بما تعملون محیط۔ اس میں کیا قاعدہ ہے جی؟ توئے کا کلکلہ ہے، توئے ساکن ہو گیا رکنے کی وجہ سے تو کلکلہ ہو گیا محیط۔ صدق اللہ۔ ترے کیا ہے؟ دو ہی نہ، لیکن شاد پہنے کی وجہ نہ اس کی ترے سمجھ کے پڑھ سا نا، شاد ویسے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جلے وہ شاد پہ گئی ہے تو اپنے دماغ ترے بنا کے دیا نہ دو ہی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا اللهم يسر ولا تؤثر وتمم بالخير ربنا هب لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔